اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے۔ ارے بھائی، اللہ اتنا زیادہ تم سے محبت کرتا ہے کہ تمہیں پہلے فجر میں بلایا، دن شروع ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاؤ، لیکن ہم ہیں کہ غفلت میں اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں۔ پھر جیسے ہی دن کا درمیان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتے ہیں اپنے پیارے بندے کو کہ آ جا مجھ سے ملاقات کرنے۔ پھر دن ڈھلتا ہے اور شام ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ عصر کے وقت کہتے ہیں اپنے بندے سے کہ آ جا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ پھر اسی طریقے سے دن کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں، تو آ جا میرے پاس مجھ سے ملاقات کرنے۔ اور پھر اسی طریقے سے جب رات کی شروعات ہوتی ہے، ہم سونے کے لیے جانا چاہتے ہیں، سونے کا ارادہ کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ میرے پیارے بندو، آ جاؤ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی تمام باتیں میرے سامنے رکھ کر تو دیکھو، مجھ سے مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اپنی حاجات اس کے سامنے رکھ ہی نہیں رہے ہیں، اور پھر اعتراض کر رہے ہیں کہ ہماری بگڑی ہوئی باتیں بنتی نہیں ہیں، ہمارے بگڑے ہوئے کام سنورتے نہیں ہیں۔ تو غفلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانے میں، اس سے مانگنے میں ہمارے اندر گھر بنا چکی ہے۔ غور کریں، فکر کریں اس چیز پر کہ وہ تو مالک وہ ہے جو ہمیں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ غریبوں کو میرے پاس 4 مرتبہ آنا ہے، اللہ تعالیٰ امیروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، امیروں کو میرے پاس دن میں 10 مرتبہ آنا ہے۔ نہیں، اس کی بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں امیر غریب ہو، مرد ہو عورت ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے سامنے تمہیں 5 دفعہ حاضر ہونا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی زیادہ مانگنا چاہتا ہو تو یہ نہیں کہ صرف 5 ہی مرتبہ اس کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں، اس کی کنڈی کو، اس کے دروازے کو ہم 5 ہی مرتبہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم تہجد میں جا سکتے ہیں اس کے پاس، دن میں بہت سارے ایسے اوقات ہیں، کسی بھی وقت جا کر کے کنڈی کھٹکھٹائیں، اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھیں، کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلائیں۔ اور صرف وہی در ایسا ہے کہ وہاں سے کوئی خالی ہاتھ لوٹتا ہی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان مثلاً اپنا کوئی کام یا اپنی کوئی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ میری یہ دکان چل نہیں رہی ہے، یہ میری دکان چل جائے، یا میرا فلاں کاروبار چل نہیں رہا ہے، میرا کاروبار چل جائے، یا میری یہ گاڑی جو ہے یہ زیادہ اچھی، اس سے میری آمدنی نہیں ہو پا رہی ہے، یہ زیادہ اچھی چل جائے، تو اگر بہتر ہوگا تو اس میں اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے، اس میں برکت عطا فرمائیں گے، اس میں بڑھوتری عطا فرمائیں گے۔ اور اگر اس دکان کی چلنے کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان ہو سکتا ہے جس کو ہم سوچ نہیں سکتے، ہماری ذہن و دماغ، ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ چل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، یا اس سے کوئی دوسرا کام ہمارے لیے بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کسی دوسری ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس کام کے چلنے میں ہمیں کوئی نقصان ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں، تو اس کام میں ہمیں بظاہر بڑھوتری نظر نہیں آتی۔ ساتھیوں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں اس کے سامنے رکھتے رہیں، چاہے کسی بھی حال میں ہو، امیری کی حالت میں ہو، دولت مندی کی حالت میں ہو، غریبی کی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھتے رہیں۔
ایک شخص ہے ابھی میرے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ مولانا ہم تو اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کر کے تھک گئے ہیں. ساتھیوں اللہ تعالیٰ سے